بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فرماتے ہیں میں پانی پت سے کاندھ لے جانے لگا، جمنا کا راستہ تھا، ایک بستی آئی، میں اس میں ٹھہر گیا، ہونے لگی، میں نے عصر کی اذان دی، کوئی بھی نہ آیا، جھاڑو دی، مسجد میں صفائی کی۔ ایک اور بات بتاؤں، تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں، اب حاجی نمازی مسجد میں جھاڑو دینے کو عیب سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ سارے صحابہ، یہ سارے ولی مسجد میں جھاڑو صفائی کرنے کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، مسجد کا گرد و غبار جس آدمی کی جان پہ پڑتا ہے وہ دوزخ پہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو ہماری استری نہ مڑ جائے، کوئی دیکھ نہ لے کہ حاجی صاحب دریں اٹھا رہے ہو، حاجی صاحب دریں بچھا رہے ہو۔ جہنم میں بے شک دنیا دیکھتی رہے کہ حاجی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ یہاں کی گھبراہٹ ہے، وہاں کی کوئی گھبراہٹ نہیں۔ جناب مولانا مظفر حسین کانتلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، میں نے اذان دی، نماز پڑھی، عشاء کی اذان دی تو ایک آدمی آیا اور مجھے دیکھ کر چلا گیا، گھر گیا اور 3 روٹیاں لے کر آیا۔ میں نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی، سارا دن کا بھوکا تھا اور میں مسجد میں سو گیا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کہتا ہے، اس رات میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی۔ صبح اٹھا تو میرے شوق کی حد نہیں، بڑی عجیب جگہ ہے، یہ تو بڑی کمال کی جگہ ہے، سنسان مسجد پڑی ہے، ویران سی ہے، بستی بھی ایسی ہے، اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی، ایک رات میں 3 مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں۔ مولانا فرماتے ہیں میں وہاں سے کیوں ہلتا، اگلے دن وہیں پڑا رہا۔ پھر شام آ گئی، پھر عشاء کا وقت آیا، پھر وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا، میں 2 روٹیاں کھا کر سو گیا۔ تو اس رات کو مجھے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 2 مرتبہ دیدار ملا۔ اب میری سمجھ میں کچھ یوں آنے لگا، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا کمال نہیں، اس بستی کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو اس کی روٹیوں کا کمال ہے۔ تیسرے دن وہی آدمی آیا اور 1 روٹی لے کر آیا، اور میں 1 روٹی کھا کر سو گیا تو مجھے 1 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اب تو میری تسلی ہو گئی کہ اس کی روٹیوں میں کوئی کمال ہے۔ 1 روٹی دے کر وہ یہ کہنے لگا کہ مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں قیام نہ کرنا۔ مولانا فرمانے لگے کہ آدمی بڑا اچھا، 3 دن ہو گئے روٹی لا کے دیتا ہے، ایسے اچھا اخلاق کا آدمی ہے، اور اس کی روٹیوں میں اتنی خوبی، اتنا کمال، اتنا عجز، اور اتنی بڑی کمال کی روٹی کہ جنتی میں جتنی دفعہ روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے۔ یہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ کل یہاں نہ رہنا، یہاں تو مجھے پڑا ہی رہنا چاہیے۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہ ٹھہروں، کہنے لگا مولانا پرسوں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا بنا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی لے کے چلا،
میری گھر والی کہنے لگی کدھر؟ میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، میں پہ فاقہ کر لوں گا، میں اپنی نام کی روٹی اس کو دے کے آتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی تجھے جنت کی ضرورت ہے، مجھے بھی تو ہے، میرے نام کی بھی لے جا، میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی۔ جب میں دونوں روٹیاں لے کر چلا، چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی رونے لگا، ابا ماں نہیں کھائے گی، باپ نہیں کھائے گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے نام کی روٹی بھی اس اللہ والے کو دے کے آؤ۔ اس روٹی میں بڑا کمال ہے، اس کی برکت کبھی ان سے پوچھو جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر آئے۔ یہ تو بدقسمتی ہے اور یہ تو بڑی تمیزی ہے کہ مسافر مہمان کو دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں کو، کم نصیبی کی اس کی روزی میں کمی آتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو کوئی کسی مسافر کو شباشی کی جگہ دے، رات کو ٹھہرائے، کھانا کھلائے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے، ہولناک منظر سے، اس تباہی کے منظر سے میں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ لیکن مسافر کا بھی خیال کرنا، کبھی شام کوئی کسی کو گھر میں گھسیڑ کے سو جاؤ، صبح کو ساری ملڈی صاف کر جائے۔ اب ایسے مسافر بھی ہیں کہ کھانا دے کر اگر نہ ہو تو برتن ہی لے جاتا ہے۔ جو بھی ہو سکے پیغمبر کی سنت پر حق ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا جی کل جو 2 روٹی لایا تھا بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، بچے کی اس کو دے دی تھی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا تھا، پتے چبا لیے تھے، آج گھر والی کی حالت بھی خراب ہو گئی، دونوں روٹی ان کو دے آیا، آج صرف اپنے نام کی لے کے آیا ہوں۔ اور خدا کی قسم کتنے صاف گو لوگ تھے، کتنی صاف بات کرنے والے تھے۔ کہنے لگا مولانا آج میرا 4 دن کا فاقہ ہو گیا، ڈرتا ہوں کل کو کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے، کہیں میرا یقین ڈگمگا نہ جائے، مزید امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائے۔ کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا، اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی اس گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ پورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے۔ اور آج یہ حال ہے، جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤ گے اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنے گا، بدماشی کا پروگرام بنے گا۔ میں نے کتاب میں سنا تھا ایک بچہ چڑیوں کے گھونسلوں میں سے بچے نکال لے اور انڈے نکال لے اور پھوڑ دے، پرندوں کے بچے نکال لے اور مار دے۔ ان اللہ پاک جل شانہ کے سامنے عاجزی کی مولا یہ ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، اسے برباد کر دے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ہم اسے کل برباد کر دیں گے۔ وہ اگلے دن اپنے گھر سے اپنی 2 روٹیاں لے کر چلا، راستے میں کوئی مسافر ملا بھوکا، اس کو 2 روٹیاں دے دی۔ وہ تیسرے دن بھی سلامت پھر رہا تھا تو پرندوں نے عرض کیا الہ العالمین فرمایا تھا کہ کل کو اس کو برباد کر دیں گے، تیسرا دن ہو گیا تو ٹھیک ٹھاک پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم بھی ہے ادھر اس نے زیادتی بھی کی تھی، ادھر میرے ایک بندے کا بھوکے کا جب پیٹ بھرا اس کو برباد کرتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آئی۔
شرم آئی مجھے. ارے عمل تیرا میرا جنت کے لائق ہے کب؟ کوئی ایسی بات پیدا کرو جو میاں کو پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اور یہ خدائی صفت ہے کھلانا پلانا. اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں بعض آدمیوں کو صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی. صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی. اور بندے کو نہیں، کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی. بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت گزر رہی ہے، کنواں ہے، پاس کتا کھڑا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، پیاسا ہے، برداشت نہ کر سکی اس کی پیاس کو. اپنا دوپٹہ اتارا، اس کی رسی بنائی، اپنی جوتی نکال لی، اس کا ڈول بنایا، بڑی ہمت سے بڑی کوشش سے پانی نکال کر کتے کو پلا کے جب چلی، مالک کائنات کی طرف سے آواز آئی، عورت تو ہے تو بدکار، تو ہے تو بڑی سیاکار، پر تو کتے پہ رحم کیا، جا میں نے کرم کر دیا. تو نے میرے کتے کی برداشت نہیں کی پیاس، میں قیامت میں تیری پیاس کیسے برداشت کروں؟ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ فلاں آدمی نے یا عورت نے بلی کوٹڑی میں بند کر اس کو کھانا دیا، نہ پینا دیا، نہ پلایا، وہ مر گئی. کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کے خبر دے دو کہ دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ. بلی کو پیاسا مارنے پر دوزخ ملتی ہے، یہ جو اسٹاک کرنے والے حاجی ہیں یہ جنت میں جائیں گے؟ سکوڑ کر گوداموں میں مار کے رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان خصوصاً یہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی خیرات کی، زکات کی، عبادت کی